الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ پیارے اسلامی بھائیوں، خلاصۃ النحو میں آج ہمارا سبق ہے الدرس الخامس والعشرون، 25واں سبق۔ انا اور انا پڑھنے کے مقامات، یعنی کن جگہوں میں ہمیں انا یعنی حمزہ کے کسرے کے ساتھ پڑھنا ہے اور کن جگہوں میں انا یعنی حمزہ کے فتحہ کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ حروف مشبہ بالفعل ہم نے 6 پڑھے، انا، انا، کانا، لاکنہ، لیت، لعل۔ تو ان میں سے شروع کے جو 2 ہیں انا اور انا، تو دونوں کا عمل تو ایک ہی ہے۔ انا جو ہے یہ بھی جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے اور انا یہ بھی جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے۔ اب دونوں میں فرق کیسے کیا جائے گا، یعنی کہاں پر ہمیں انا پڑھنا ہے اور کہاں پر ہمیں انا پڑھنا ہے، یہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ تو یہاں سے اب اس کی جگہیں ارشاد فرما رہے ہیں کہ کہاں آپ کو انا پڑھنا ہے اور کہاں انا پڑھنا ہے۔ تو مصنف علیہ الرحمٰن نے انا یعنی حمزہ کے کسرے کے ساتھ جو انا ہے اس کے پڑھنے کی تقریباً 6 جگہیں ذکر کی ہیں۔ کتنی جگہ ذکر کی ہیں؟ 6۔ انا حمزہ کے کسرہ کے ساتھ، یہ جو حمزہ ہے اس کے کسرہ کے ساتھ ہمیں کتنی جگہوں میں پڑھنا ہے؟ تو اس کے تعلق سے 6 جگہیں ذکر کی ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلی جگہ ہے کہ جب جملے کے شروع میں ہو، جب جملے کے شروع میں ہوتا ہے تو انا پڑھا جاتا ہے۔ دوسری جگہ ہے کہ قول یا قول سے مشتق ہونے والے فعل یا اسم کے بعد میں ذکر ہو۔ تیسری جگہ ہے کہ اگر اس میں موصول کے بعد آ رہا ہے تب بھی آپ انا یعنی حمزہ کے کسرے کے ساتھ پڑھیں گے۔ چوتھی جگہ ہے کہ عالمہ یا شہیدہ یا ان سے مشتق ہونے والے افعال جیسے فعل مضارع ہے، فعل امر ہے، اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، صفت مشبہ وغیرہ ہیں، تو عالمہ اور شہیدہ ان کے بعد میں اگر آتا ہے تو اس کو انا یعنی حمزہ کے کسرے کے ساتھ میں پڑھا جائے گا۔ 5ویں جگہ ذکر فرما رہے ہیں کہ جواب قسم کے شروع میں، یعنی قسم کا جو جواب ہوتا ہے بعد میں، آواز رک رک آ رہی ہے حضور؟ اچھا چلیے جی دوبارہ ارشاد فرما دیں۔ تو انا کن جگہوں میں ہمیں پڑھنا ہے؟ تو مصنف علیہ الرحمٰن نے اس کے لیے 6 جگہ یہاں پر ارشاد فرمائی ہیں، 6 جگہیں۔ سب سے پہلی جگہ انہوں نے ارشاد فرمائی ہے کہ جب جملے کے شروع میں ہو تو انا پڑھا جائے گا، جملے کے شروع میں ہو تو انا پڑھا جائے گا۔ دوسری جگہ انہوں نے ارشاد فرمائی ہے کہ قول یا قول سے مشتق ہونے والے کسی بھی کلمے کے بعد ہو، قول سے مشتق ہونے والے جیسے قول یعنی قالا ہے، یقولو ہے، قائلن ہے، اور قیلا ہے، یقالو ہے، مقولن ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی اقولو ہے، قولا ہے، یعنی جو بھی قول سے مشتق ہو رہا ہے، چاہے وہ فعل کی شکل میں ہو، اسم کی شکل میں ہو، مصدر ہو، کچھ بھی ہو، اس کے بعد میں اگر یہ حمزہ اور نون یہ والا اگر کلمہ آتا ہے تو آپ اس کو حمزہ کے کسرے کے ساتھ انا ہی پڑھیں گے۔ دوسری جگہ انہوں نے بتائی، وہ تیسری جگہ بتائی اس میں موصول کے بعد، اس میں موصول کے بعد میں اگر آتا ہے تب بھی آپ کو انا پڑھنا ہے، جیسے کہ مثالیں یہاں پر موجود ہیں، انشاءاللہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے۔
چوتھی جگہ بتائی کہ علیمہ اور شہیدہ یا ان سے مشتق ہونے والے کلمات کے بعد ہو، جیسے علیمہ ہے یہ فعل ماضی ہو گیا، اس سے مشتق ہوتا ہے فعل مضارع، جیسے یعلم ہے، ٹھیک ہے، عالم ہے، معلوم ہے، علما ہے، یعلم ہے، اعلم ہے، اعلمانی ہے، اعلمون، مطلب جتنے بھی مشتقات ہیں، چاہے وہ فعل ہوں اور چاہے جو ہے اس میں آلہ ہو، اس میں جو ہے مصدر ہو، یا اس میں ظرف ہو، ٹھیک ہے نا، اس میں تفضیل ہو، کچھ بھی ہو، اس کے بعد میں اگر علیمہ سے نکلنے والے یا شہیدہ سے نکلنے والے جو بھی افعال ہیں یا جو بھی اسما ہیں، ان کے بعد میں اگر ایسا کلمہ آتا ہے تو حمزہ کے کسرے کے ساتھ انا پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں تک ہماری 4 جگہ ہو گئی۔ پانچویں جگہ یہ ہے کہ جواب قسم کے شروع میں، یعنی یہ قسم ہوتی ہے، قسم جیسے ہم عام طور سے قسم کھاتے ہیں نا، تو کسی نہ کسی چیز کے لیے ہم قسم کھاتے ہیں، تو جس چیز کے لیے قسم کھاتے ہیں وہ چیز جواب قسم کہلاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کو یہ کہنا ہے کہ زید کھڑا ہے، لیکن آپ کی بات سامنے والا مان نہیں رہا ہے، تو آپ نے کہا خدا کی قسم زید کھڑا ہے، تو خدا کی قسم یہ تو ہو گئی آپ کی قسم، اب جو آپ بول رہے ہیں زید کھڑا ہے، یہ کہلاتا ہے جواب قسم۔ تو اگر جواب قسم کے شروع میں ایسا کلمہ آتا ہے تو وہ بھی حمزہ کے کسرے کے ساتھ یعنی انا پڑھا جائے گا۔ اور چھٹی جگہ ہوتی ہے آپ کی حرف تنبیہ اور حیثو کے بعد۔ حرف تنبیہ جیسے الا ہے، الا یہ حرف تنبیہ ہوتا ہے، جیسے آپ نے قرآن مجید میں پڑھا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو اس میں جو الا ہے وہ حرف تنبیہ ہے۔ اس کے علاوہ حرف تنبیہ اور بھی ہوتے ہیں، جیسے اما ہے، الا اما ہے، ہا ہے، ہا، ٹھیک ہے۔ تو ان کے بعد میں اگر ایسا کلمہ آتا ہے تو وہ انا یعنی حمزہ کے کسرے کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ ایک لفظ اور بتا رہے ہیں، حیثو۔ حیثو کا لغوی معنی آتا ہے جہاں، اور یہ مکان کے لیے ہوتا ہے، تو اس کے بعد میں بھی اگر ایسا کلمہ آئے گا تو وہ بھی حمزہ کے کسرہ کے ساتھ یعنی انا پڑھا جائے گا، جملے کے شروع میں آئے، ٹھیک ہے۔ آئیے اب اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں، جیسے ان اللہ غفور رحیم، سب سے پہلی مثال، جی ان اللہ غفور الرحیم، تو آپ دیکھیں یہ جملے کے شروع میں ہے، کیسے ہے جملے کے شروع میں، یہ آپ دیکھیں اللہ کلمہ جلالت ہے، اور غفور اس کی صفت اول، وہ خبر اول ہے، اور رحیم یہ خبر ثانی ہے، ٹھیک ہے۔ غفور رحیم ہونا چاہیے، اس پر الف لام نہیں ہونا چاہیے۔ ان اللہ غفور الرحیم، تو یہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے، یہ پورا ایک جملہ ہو گیا۔ اب اس کے شروع میں جو آ رہا ہے انا، یہ جملہ کے شروع میں ہے، اور ہم نے قاعدہ پڑھا ہے کہ جو جملہ کے شروع میں ہوتا ہے تو اس کو حمزہ کے کسرے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ جیسے اور بھی قرآن مجید میں بہت ساری مثالیں ہیں، ان اللہ بصیر بما تعملون، ان اللہ علیم بذات الصدور، تو جہاں جہاں جملے کے شروع میں آئے گا تو انا ہی پڑھیں گے۔ آپ اور مثال لے لیجئے، جیسا کہ آپ کو یہ کہنا ہے کہ بے شک ان زید، اللہ علی کل شیء قدیر، ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یا جیسے کہ آپ کو کہنا ہے کہ زید عالم ہے، تو آپ کہہ دیں گے انا زیدن عالم، ٹھیک ہے نا، یعنی جب جب جملے کے شروع میں آئے گا تو آپ اس کو انا یعنی حمزہ کے کسرے کے ساتھ پڑھیں گے۔ پہلی مثال ہو گئی، پہلی جگہ ہو گئی۔ دوسری جگہ قول یا اس سے مشتق ہونے والے لفظ کے بعد، اب قول جیسے قول یہ مصدر ہو گیا، اب اس سے مشتق ہونے والے جیسے قالا ہے، یقولو ہے، قائلن ہے، قل ہے، لا تقل ہے، وغیرہ وغیرہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اس کے بعد میں اگر آتا ہے تو آپ اس کو انا ہی پڑھیں گے، جیسے کہ یہاں پر انہوں نے کہا سورہ بقرہ کی آیت کریمہ یقولو انہا بقرۃ، تو آپ دیکھیں یقولو یہ قول سے نکلا ہوا ہے، فعل مضارع ہے جس کا معنی آتا ہے وہ کہتا ہے۔ تو اب اس کے بعد میں دیکھیں
ان آ رہا ہے تو اس کو آپ نے حمزہ کے کسرے کے ساتھ پڑھ دیا. ٹھیک ہے, یہ دوسری جگہ ہو گئی. یعنی جب جملے کے شروع میں آئے گا تب بھی آپ کو اننا پڑھنا ہے, اور قول یا قول سے مشتق ہونے والے فعل یا اسم کسی بھی چیز کے بعد میں اگر آتا ہے تب بھی آپ اننا ہی پڑھیں گے. 2 جگہ ہو گئی. چلیے اس کے بعد میں تیسری اور چوتھی جگہ ہم ابھی دیکھتے ہیں. جی, ہماری بات چل رہی ہے ان جگہوں کے بارے میں کہ جہاں پر ہمیں اننا پڑھنا ہے, یعنی حمزہ کے کسرے کے ساتھ. تو 2 جگہ ہم نے پڑھ لی, جس میں سے پہلی جگہ یہ کہ اگر کلام کے شروع میں آتا ہے تو ہمیں اننا یعنی حمزہ کے کسرے کے ساتھ پڑھنا ہے, اور قول یا قول کے مشتقات کے بعد میں اگر آتا ہے تب بھی ہمیں اننا پڑھنا ہے. تیسری جگہ ہے کہ اگر اس میں موصول کے بعد آتا ہے, جیسے آپ دیکھیں ما جاء الذی انہ ذہب, تو اس مثال کے اندر الذی جو ہے یہ اس میں موصول ہے, اور الذی اس میں موصول کے بعد میں آ رہا ہے انہ ذہب. تو اب ہم اس کو انہ پڑھیں یا انہ پڑھیں؟ تو قاعدہ ہم نے پڑھا کہ جب یہ اس میں موصول کے بعد میں آئے گا تو اننا پڑھا جائے گا, تو لہٰذا ہم اس کو اننا ہی پڑھیں گے. ٹھیک ہے, ترجمہ کیا ہوگا اس کا؟ ما جاء الذی, وہ نہیں آیا, انہ ذہبا, ہاں بے شک وہ چلا گیا. ما جاء الذی, وہ نہیں آیا, انہ ذہبا, بے شک وہ چلا گیا. یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں ما جاء الذی, وہ نہیں آیا کہ جو چلا گیا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد میں چوتھی جگہ ہے علیمہ یا شہیدہ, یا ان سے مشتق ہونے والے کلمات. اب وہ چاہیں فعل ہوں چاہیں اسما ہوں, ٹھیک ہے نا, جیسے شہیدہ, یشہدو, شاہدن, شاہدن وغیرہ وغیرہ, پوری گردان کے کلمات آپ لے سکتے ہیں. جیسے اس کی مثال دے رہے ہیں یہ, جیسے اعلم انہ لعالم. جی, اعلم, میں جانتا ہوں, انہ لعالم, بے شک وہ ضرور عالم ہے. پیارے اسلامی بھائیو, یہ چوتھی جگہ ہو گئی ہماری کہ اگر انا علیمہ کے بعد یا شہیدہ کے بعد یا ان سے مشتق ہونے والے کلمات, چاہے وہ اس میں فاعل ہو, اس میں مفعول ہو, کچھ بھی ہو, ٹھیک ہے نا, ان کے بعد میں اگر آئے گا تو انا پڑھیں گے. لیکن اس کے اندر ایک قید اور ہے جو یہاں ذکر نہیں کی ہے, لیکن آگے چل کر کے آپ ہلکی پھلکی سمجھ لیں گے. وہ قید یہ ہے, دھیان سے سنیے گا, کہ یہ اعلم کے بعد میں انا حمزہ کے کسرے کے ساتھ اس وقت پڑھا جائے گا جبکہ اس کی انا کی خبر کے اوپر لام ہو, یعنی لام تاکید ہو, تب پڑھا جائے گا. ورنہ تو پھر یہ انا نہیں بلکہ انا پڑھا جائے گا. جیسے آپ 10واں پارہ پڑھیں شروع سے. دیا ہے کتاب میں استاد صاحب. جی, 10واں پارہ پڑھیں آپ شروع سے. وَاعْلَمُوا انما غنمتم, تو وَاعْلَمُوا, علم یعلمو سے فعل امر ہے نہیں ہے, وَاعْلَمُوا, اور اس کے بعد میں آپ نے پڑھا انما غنمتم. ٹھیک ہے نا, تو یہ انا جو پڑھا جا رہا ہے وہاں پر, وہ اس لیے کہ اس کی خبر پر جو ہے لام نہیں ہے, اور یہاں پر علمہ کے بعد انا پڑھا جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی خبر کے اوپر لام ہے. یہ قاعدہ ذہن میں رکھیے گا. یہ چوتھی جگہ ہو گئی ہماری. 5ویں جگہ ہے جواب قسم کے شروع میں ہو, یعنی جس چیز کے لیے ہم قسم کھا رہے ہیں اگر اس کے شروع میں آ رہا ہے یہ لفظ تو انا پڑھا جائے گا, انا نہیں پڑھا جائے گا. جیسے واللہ انک جواد, خدا کی قسم بے شک تو بہت زیادہ سخاوت کرنے والا ہے.
इन्नका जव्वादुन, वल्लाही इन्नका जव्वादुन, खुदा की कसम बेशक। इसमें जवादुन लिखा है, वाव मुशद्दद नहीं इसमें। हाँ तो उन्होंने दिया नहीं होगा उसमें, अलबत्ता जव्वाद, जव्वाद का माना आता है बहुत ज्यादा सखी, बहुत ज्यादा सखावत करने वाला। कातिब की गलती हो सकता हो गई हो, जैसे आप पढ़ते हैं ना, इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुम मलिकुम बर्रुर रऊफुर रहीम, खुतबे के अंदर आता है ना लफ्ज वो। चलिए, तो वल्लाही में जो है ये अपने जो खुतबा है, खुतबा रज़वी, उसमें भी जवादुन दिया हुआ है। मैंने मुफ्ती साहब से भेजा था तो बोले जवादुन ही पढ़िए जो लिखा। अब क्यों इस पे उन्होंने बताया, ये तो मैं पूछा था वजह, लेकिन जो लिखा है बोले वही पढ़िए, जवादुन ही। अपने खुतबा रज़वी में जवादुन ही है। अच्छा, लेकिन हमारे पास जो खुतबा है उसमें जवादुन है, और आज से तकरीबन 12 साल पहले जब हमें ज़बानी खुतबे याद करा गए थे हमारे जामिया के अंदर बज़्म में, तो उसमें भी एक तालिब इल्म ने जवादुन पढ़ा था। तो जो मुम्तहिन साहब थे उन्होंने इस्लाह फरमाई थी कि जवादुन ना कहकर आप जवादुन कहो, इसलिए कि जवादुन फ़आलुन के वज़न पर, फ़आलुन के वज़न पर, जिसका माना आता है जो है सखी, यानी ज्यादा सखावत करने वाला। जवाद फिर ये किस वजन पर होगा, तो इसमें फिर तहकीक करना होगी, ठीक है ना। चलिए, अच्छा हम देखते हैं, वल्लाही ये हो गया आपका कसम। अब इसके बाद में इन्ना का जवादुन, ये पूरा जुमला जो आ रहा है ये है जवाब कसम। तो अब जवाब कसम के शुरू में जब ये लफ्ज आता है तो उसको इन्ना यानी हमजा के कसरे के साथ पढ़ा जाता है, जैसे कि यहाँ पर पढ़ा जा रहा है, वल्लाही इन्ना का जवादुन, खुदा की कसम जरूर तू ज्यादा सखी है, यानी ज्यादा सखावत करने वाला है। यहाँ तक हमारी 5 जगह हो गई। छठी जगह है हरफ तंबी और हैसू के बाद, ठीक है ना। हरफ तंबी जैसे कि आप कुरान मजीद में पढ़ते हैं, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और यहाँ इन्होंने एक मिसाल दी है, अला इन्ना ज़ैदन आलिमुन। तो यहाँ पर आप देखें अला, ये है आपका हरफ तंबी, और हरफ तंबी के बाद में जब ऐसा कलिमा आता है तो अन्ना नहीं पढ़ा जाता बल्कि इन्ना पढ़ा जाता है, इसलिए यहाँ पर भी ये इन्ना ही पढ़ा जाएगा। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, बिल्कुल ऐसे ही हैसू, हैसू के बाद में अगर ऐसा कलिमा आता है तो वो भी इन्ना पढ़ा जाएगा, हमजा के कसरे के साथ, अन्ना नहीं पढ़ा जाएगा। जैसे कि उसकी मिसाल आपकी किताब के अंदर दे रखी है, जलस्तु हैसु इन्नल आलिमा जालिसुन, जलस्तु मैं बैठा, हैसु उस जगह, इन्नल आलिमा जालिसुन जिस जगह आलिम बैठा है, यानी जिस जगह आलिम बैठा है मैं भी वहीं बैठा। तो यहाँ पर देखिए आप इस मिसाल में हैसु के बाद ये कलिमा आ रहा है तो आपने हमजा के कसरे के साथ यानी इन्ना इसको पढ़ दिया। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, दोबारा से इसको अपनी किताब के अंदर अच्छी तरीके से मिला लीजिए, और उसके बाद में आपको जो कुछ पूछना है वो इरशाद फरमाइए। इन्ना और अन्ना पढ़ने के मकामात, दर्जे झैल मकामात पर इन्ना बिकसरिल हमजा पढ़ा जाएगा, ठीक है। यानी वो 6 जगह है। नंबर 1, जुमले के शुरू में, जैसे इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह पाक बख्शने वाला मेहरबान है। दूसरी जगह कौल या उससे मुश्तक लफ्ज के बाद, जैसे यकूलू इन्नहा बकरतुन, वो कहता है कि बेशक वो गाय है। तीसरी जगह इसमें मौसूल के बाद, जैसे मा जा अल्लदी इन्नहु ज़हबा, वो नहीं आया कि जो चला गया। अब आप कहते होंगे कि यहाँ पर इन्ना का तर्जमा के क्यों लगा दिया, तो अन्ना का तर्जमा भी कभी कभी बेशक लगा देते हैं, ऐसे ही इन्ना का तर्जमा भी कभी कभी के जरिए कर देते हैं। आलिमा शहीदा या इनसे मुश्तक लफ्ज के बाद जबकि खबर पर लाम हो। अच्छा माशाल्लाह, यहाँ पर ये बात दे रखी है। चलिए, चौथी जगह है कि आलिमा शहीदा या इनसे मुश्तक लफ्ज के बाद
ایسا کلمہ آئے گا تو اس کو انا پڑھا جائے گا. ایک قید لگا دی انہوں نے, وہ قید کیا ہے؟ جبکہ خبر پر لام ہو, جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں لعالم, یہ دے رکھا ہے, ٹھیک ہے. عالم انہ لعالم, میں جانتا ہوں کہ بے شک وہ ضرور عالم ہے. 5ویں جگہ جواب قسم کے شروع میں, یعنی قسم کا جو جواب ہوتا ہے اس کے شروع میں اگر ایسا کلمہ آتا ہے تو اس کو بھی انا پڑھا جاتا ہے, جیسے واللہ انکا جوادن, خدا کی قسم بے شک تو سخاوت کرنے والا ہے. 6 جگہ حرف تنبیہ اور حیثو کے بعد, حرف تنبیہ جیسے الا, الا کے بعد الا ان زیدن عالم, خبردار بے شک زید عالم ہے. الا کا معنی کیا آتا ہے؟ خبردار. جلستو, میں بیٹھا, حیثو, وہاں, جہاں, ان العالم جالسن, کہ جہاں عالم بیٹھا ہے. ٹھیک ہے, یہاں تک ہماری انا پڑھنے کی جگہ مکمل ہو گئی. ان کو آپ اچھی طریقے سے دیکھ لیجئے, کوئی بات سمجھنا ہے تو ارشاد فرمائیے, باقی ہم آگے. تمام اسلامی بھائی اپنی کاپیوں پر حروف تنبیہ تحریر فرما لیجئے. حروف تنبیہ 3 ہیں. نمبر 1 الا, اس کا بھی معنی آتا ہے خبردار. اما, اس کا بھی معنی آتا ہے خبردار. ہاں, اس کا بھی معنی آتا ہے خبردار. یہ تینوں حروف جو ہیں تنبیہ کے لیے ہیں. یہ اور تنبیہ کا اگر ہم اردو میں ترجمہ کریں نا, تو جیسا کہ ہم مثال کے طور پر کوئی بچہ اگر غلطی کر رہا تو ہم ایک دم بولتے ہیں اے, اردو میں بولتا نا اے, یہ جو لفظ ہوتا ہے نا یہ. اور الحمدللہ دعوت اسلامی کی اصطلاح میں ہم مدینہ, اس کو بھی جو ہے نہیں اس کو حرف تنبیہ نہیں بول سکتے ہم. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ذریعے متنبع نہیں کیا جاتا نا, یا کر دیتے ہیں کچھ اسلامی بھائی کرتے ہیں, خاطب کیا جاتا ہے نا اسے. ندا کے معنی میں آگا حضور, بلانے کے معنی میں مدینہ. بلانے کے مخاطب خطاب کے معنی میں آ جاتا ہے. چلیے, لیکن نحوی حضرات نے تو یہی 3 وضع کیے ہیں, چاہے ہم اپنی طرف سے کتنے بھی بنا لیں, کوئی بھی لفظ وضع کر لے, لیکن نحوی حضرات نے یہی وضع کیے ہیں, الا, اما اور ہاں. جی, حضور معنی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جی پیارے اسلامی بھائیوں, جب الحمدللہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ حروف مشبہ بالفعل میں جو انا ہے حمزہ کے کسرے کے ساتھ, تو اس کی 6 جگہ ہیں, یعنی کہاں ہم نے حمزہ کے کسرے کے ساتھ انا پڑھنا ہے, اس کی 6 جگہ ہیں. اس کو ہم نے الحمدللہ اچھی طریقے سے سمجھ لیا. اب آئیے ان جگہوں کو دیکھتے ہیں کہ جہاں پر انا حمزہ کے فتحہ کے ساتھ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, جی اس کے لیے انہوں نے 3 قاعدے ذکر کیے ہیں. ٹھیک ہے, جس میں سے پہلا ہے ان کا الف. الف میں انہوں نے کئی ساری چیزوں کو ذکر کیا. فرما رہے ہیں کہ یہ جو کلمہ ہے, یہ جو کلمہ ہے, یہ جو کلمہ ہے, جب یہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے فاعل بنے, ٹھیک ہے, یا مفعول بنے, یا نائب فاعل بنے, یا مبتدا بنے, یا مضاف الیہ بنے, یعنی جب یہ کلمہ جو کہ حرف مشبہ بالفعل ہے اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے فاعل بنے, یا نائب فاعل بنے, یا مفعول بنے, یا مبتدا بنے, یا مضاف الیہ بنے, تو اس صورت میں اس کو انا یعنی حمزہ کے فتحہ کے ساتھ پڑھا جائے گا. انا, ٹھیک ہے. ایک قاعدہ کلیہ اس میں ہم آپ کو ذکر کر دیں کہ جب یہ مفرد کی تعویل میں آئے, اس میں مفرد کی تعویل میں, کیونکہ آپ دیکھیے فاعل جو ہوتا ہے وہ مفرد ہی تو ہوتا ہے, تو
جب اس کے بعد میں اسم اور خبر آئے گا تو وہ سب سے مل کر کے مفرد کی تعویل میں آ کر کے تب فاعل بنے گا. ایسے ہی یہ جو کلمہ ہے یہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر مفرد کی تعویل میں آ کر کے تب یہ نائب فاعل بنے گا. کہنے کا مطلب یہ کہ جب یہ کلمہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے مفرد کی تعویل میں ہو، یعنی اس سے مفرد معنی مراد لیے جائیں، یعنی فاعل بنے، نائب فاعل بنے، مفعول وغیرہ بنے، تو اس صورت میں پھر یعنی حمزہ کے فتحہ کے ساتھ میں ہی پڑھا جائے گا. آئیے ایک مثال ہم بورڈ پر سمجھ لیتے ہیں، باقی ساری مثالیں ہم کتاب کے اندر سمجھیں گے. جس میں انہوں نے پہلی مثال پیش کی ہے بلغنی ان زیدن عالم. بلغنی ان زیدن عالم. تو اس میں پیارے اسلامی بھائی اب دیکھیں کہ یہ انا حرف مشبہ بالفعل ہے، ٹھیک ہے نا، اور زید اس کا اسم ہوگا اور عالم اس کی خبر بنے گا. اور یہ انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے بتاویل مفرد ہو کر کے یہ بنے گا بلغنی کا فاعل. کیسے بنے گا آئیے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں. بلغا فعل، نون وقایا یا مفعول بھی، ٹھیک ہے. اب فعل بھی ہو گیا اور مفعول بھی ہو گیا، فاعل کی ضرورت ہے. اب فاعل آ گیا آپ کا یہ انا حرف مشبہ بالفعل، زیدن انا کا اسم، عالمن انا کی خبر. انا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر بتاویل مفرد ہو کر کے، یہ لفظ آپ اپنی کاپی میں نوٹ فرما لیجئے، بتاویل مفرد ہو کر کے، بتاویل یوں لکھیں، بتاویل مفرد ہو کر کے. یہ انا کے لیے بولیں گے آپ کیا، بتاویل مفرد ہو کر کے بلغنی کا فاعل. اور یہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. یہ ایک مثال ہم نے بورڈ پہ دیکھ لی. باقی آئیے اور دوسری مثالیں ہم، اس کا ترجمہ ہوگا بلغنی مجھے پہنچی ہے یہ بات کہ زید عالم ہے. مجھے پہنچی ہے یہ بات کہ زید عالم ہے، یعنی مجھے زید کے عالم ہونے کی بات پہنچی ہے، یعنی زید کے عالم ہونے کی خبر پہنچی ہے. یہ ترجمہ ہوگا. حضرت اس کا اس کو جب فائل بنا رہے ہیں تو فائل کا ترجمہ نہیں ہوگا اس کے اندر پورے جملے کا؟ کیوں نہیں ہوا؟ بلغنی مجھے پہنچی ہے، کیا پہنچی ہے؟ انا زیدن عالم، کہ زید عالم ہے. تو اب پہنچنے والی چیز کیا ہے؟ پہنچنے والی چیز یہی تو ہے کہ زید عالم ہے، یہ چیز پہنچ رہی ہے. اور بلغا کا معنی پہنچنے کا. تو اب جو چیز پہنچنے والی ہے وہی تو بلغا کا فاعل بنے گی. جی یہ مثال ہو گئی آپ کی فاعل والی. آئیے اور مثالوں کو بھی ہم بورڈ پر ہی دیکھ لیتے ہیں، تھوڑی ڈیفیکلٹ ہیں. دوسری مثال وہ مثال کہ جہاں پر انا جو ہے اپنے اسم و خبر سے مل کر کے نائب فاعل بن رہا ہے، جیسے اعلنا انا خالدن ناجح. اعلنا اعلان کیا گیا، اعلان کیا گیا انا خالدن ناجح، کہ خالد کامیاب ہونے والا ہے، یعنی خالد کے کامیاب ہونے کا اعلان کیا گیا. تو اعلنا یہ ہو گیا آپ کا فعل ماضی مجہول. اب اس کا نائب فاعل کیا ہے؟ وہ نائب فاعل ہے یہ پورا جملہ. کیسے ہوگا؟ انا حرف مشبہ بالفعل، خالدن انا کا اسم، ناجح انا کی خبر. انا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم
اور خبر سے مل کر بتاویل مفرد ہو کر کے نائب فاعل. نائب فاعل. ٹھیک ہے. فعل ماضی مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہو گیا. یہ ہماری مثال ہو گئی جبکہ انا اپنے اسم و خبر سے مل کر کے نائب فاعل ہو رہا ہے. اب آئیے وہ مثال کہ جس میں اب انا اپنے اسم و خبر سے مل کر کے مفعول بن رہا ہے. جیسے انہوں نے اس میں مثال پیش کی ہے کریہت انہ جاہل. کریہت انہ جاہل. مجھے ناپسند ہے یہ بات کہ وہ جاہل ہو. ٹھیک ہے. تو اس میں کریہت میں آپ دیکھیں کریہت یہ فعل ہے اور تو ضمیر اس میں فاعل ہے. فعل فاعل ہو گیا. انا حرف مشبہ بالفعل ہو ضمیر اس کا اسم اور جاہل انا کی خبر. انا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر بتاویل مفرد ہو کر کے مفعول بھی. مفعول بھی. اور یہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. ترجمہ کیا بتایا آپ نے؟ جی آئیے اب اس کے بعد چوتھی جگہ جبکہ انا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر مبتدا بن رہا ہو تب بھی حمزہ کے فتحہ کے ساتھ پڑھا جائے گا. جیسے کہ آپ کی کتاب کے اندر مثال پیش کی ہے عندی انہ عالم. اس مثال کے اندر آپ دیکھیں عندی عندی مضاف یا ضمیر مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے یہ ہے آپ کی خبر مقدم. یہ خبر مقدم ہے اور انہ عالم جو ہے یہ مبتدا ہے. ٹھیک ہے. انا حرف مشبہ بالفعل ہو ضمیر اس کا اسم عالم اس کی خبر. انا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر بتاویل مفرد ہو کر کے مبتدا یعنی مبتدا مؤخر. مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملے اسمیہ خبریہ ہو گیا. یہ ہماری چوتھی جگہ ہو گئی کہ جب یہ انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے مبتدا واقع ہو رہا ہے تب بھی ہم اس کو انا یعنی حمزہ کے فتحہ کے ساتھ پڑھیں گے. جی اس کا ترجمہ اس کا ترجمہ ہوگا عندی میرے پاس ہے انہ عالم میرے پاس ہے یہ بات کہ وہ عالم ہے. یہ میرے پاس ہے یہ خبر کہ وہ عالم ہے. جی اب اس کے بعد میں پانچویں جگہ دیکھیں اسی میں کہ اگر یہ کلمہ اپنے بعد والے کلمے سے مل کر کے اگر مضاف الیہ بن رہا ہے تب بھی اس کو انا یعنی حمزہ کے فتحہ کے ساتھ پڑھا جائے. جیسے کہ آپ کی کتاب میں مثال پیش کر رہے ہیں عجبت من طول انک قائم. انک قائم. تو اس میں آپ دیکھیں یہ طول یہ ہے مضاف الیہ اور انک قائم یہ آپ کا پورا جملہ ہو کر کے طولی اس کا بنے گا مضاف الیہ. کیسے وہ دیکھیں آپ. عجبت فعل اور تو ضمیر بارز اس کا فاعل. من ہو جائے گا آپ کا حرف جار. طولی یہ ہے مضاف. انا حرف مشبہ بالفعل کاف ضمیر اس کا اسم اور قائم انا کی خبر. انا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملے اسمیہ خبریہ ہو کر بتاویل مفرد ہو کر کے طولی کا مضاف الیہ.
طول مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر من کا مجرور، جار مجرور سے مل کر عجبتو کا ظرف لغو یا متعلق، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ تمام اسلامی بھائی اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے، اس کے بعد ایک آخری بات رہ گئی ہے، اس کو ہم پورا کر لیتے ہیں۔ عجبتو، مجھے تعجب ہوا، من طولی، اس بات سے کہ تیرا کھڑا ہونا لمبا ہو گیا، یہ ہو گیا لغوی ترجمہ۔ اب اصطلاحی ترجمہ کیا کریں گے؟ مجھے تیرے لمبے کھڑے ہونے سے، مجھے تیرے بہت زیادہ دیر تک کھڑے ہونے سے تعجب ہوا، ٹھیک ہے؟ حضرت لغوی ترجمہ آپ نے فرمایا مجھے تعجب ہوا اس بات سے جی کہ کیا تو فرما رہے دیر ہیں؟ تک کھڑا ہوا۔ لغوی ترجمہ اس کا یہ ہوگا مجھے تعجب ہوا اس بات سے کہ تو دیر تک کھڑا ہوا۔ جی 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 ٹھیک ہے جی۔ چلیے بات چل رہی ہے ہماری کہ کہاں ہمیں انا پڑھنا ہے حمزہ کے فتحہ کے ساتھ۔ تو یہاں پر ہم نے الف کے اندر تقریباً 5 چیزوں کو الحمدللہ پڑھ لیا، ٹھیک ہے؟ اب آئیے قاعدہ نمبر 2 میں وہی ذکر فرما رہے ہیں جو ہم اوپر نمبر 4 میں پڑھ چکے ہیں۔ کیا ہم نے اوپر پڑھا تھا کہ جب عالمہ اور شہیدہ کے بعد میں ایسا کلمہ آئے گا تو وہ انا یعنی حمزہ کے کسرے کے ساتھ پڑھا جائے گا، کب؟ جبکہ اس کی خبر کے اوپر لام ہو، اور اگر خبر کے اوپر لام نہیں ہے تو انا پڑھا جائے گا، آسان سی بات ہے۔ اب یہ نیچے آ جائیے، آپ نیچے فرما رہے ہیں کہ عالمہ اور شہیدہ اور ان سے مشتق ہونے والے لفظ کے بعد جبکہ خبر پر لام نہ ہو تو کیا پڑھیں گے؟ انا پڑھیں گے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں اشہدو، جیسے ہے نا اشہدو انا محمدن عبدہ و رسول، اس طریقے سے۔ جیسے اشہدو انکا، ٹھیک ہے، انکا عالم، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو عالم ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ اگر شہیدہ یا اس سے مشتق ہونے والے افعال یا اسماء کے بعد میں اگر یہ کلمہ آتا ہے تو انا یعنی حمزہ کے فتح کے ساتھ پڑھیں گے، لیکن اس میں قید یہ ہے کہ اس کی خبر کے اوپر لام نہیں ہونا چاہیے، جیسے کہ یہاں پر لام نہیں ہے تو آپ اس کو انا یعنی حمزہ کے فتح کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک آخری بات یہ ہے کہ اگر اس کے اوپر حرف جر آ جائے، یہ جو انا ہے نا، اگر اس کے اوپر حرف جر آ جائے تب بھی آپ انا یعنی حمزہ کے فتحہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ جیسے اس کی مثال انہوں نے دی ہے اکرمتہ لأنہ عالم، اکرمتہ اکرمتہ، میں نے اس کی تعظیم کی، لأنہ عالم۔ اب اس میں آپ دیکھیں اکرمتو فعل بھی ہو گیا، فاعل بھی ہو گیا، مفعول بھی ہو گیا۔ اب لأنہ، اس میں لام حرف جار ہے اور انا آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہو اس کا اسم ہوگا اور عالم اس کی خبر ہوگی۔ اب قاعدہ یہاں پر یہ ہے کہ دیکھیے جب انا کے اوپر لام حرف جر آ جائے تو اب اس کو انا یعنی حمزہ کے فتحہ کے ساتھ پڑھا جائے گا، حمزہ کے کسرے کے ساتھ نہیں پڑھا جائے گا۔ اکرمتہ، میں نے اس کی تعظیم کی، لأنہ، اس لیے کہ وہ عالم ہے، ٹھیک ہے؟ تو پیارے اسلامی بھائیوں یہاں تک الحمدللہ ہمارا انا اور انا پڑھنے کا سبق مکمل ہوا۔ آئیے انا کی جو جگہیں ابھی ہم نے بورڈ پر پڑھی ہیں، اشہد ان بکرن عالم، تو اس میں جو انا بکرن عالم ہے یہ باتاویل مفرد ہو کر یہ مفعول بھی بنے گا نا اشہد کا؟ جی ہاں، مفعول بھی بنا سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ باتاویل مفرد کا مجرور پھر جار مجرور مل کے ظرف لگ بن جائے گا فعل جی اس کو اکرمتو کا۔ ظرف لگ بنائیں گے جی۔ اور پیارے اسلامی بھائیوں اوپر جو آپ نے جملہ پڑھا نا اعلم انہ لعالم، مفعول بھی آپ اس کو بھی بنا سکتے ہو اور الگ الگ 2 جملے بھی کر سکتے ہو اور مفعول بھی بنا سکتے ہو۔
چلیے درجے ذیل مقامات پر انا بالفتحی پڑھا جائے گا. نمبر 1، جب یہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر فاعل، نائب فاعل، مفعول، مبتدا یا مضاف الیہ بنے. جیسے مثالیں پیش کر رہے ہیں، بلغنی ان زیدن عالم، مجھے پہنچی ہے یہ بات کہ زید عالم ہے، مجھے زید کے عالم ہونے کی بات پہنچی ہے یا خبر پہنچی ہے. اعلن ان خالدن ناجح، اعلان کیا گیا کہ خالد کامیاب ہونے والا ہے، یعنی خالد کے کامیاب ہونے کا اعلان کیا گیا. کریہت انہ جاہل، مجھے ناپسند ہے یہ بات، انہ جاہل کہ وہ جاہل ہے، یعنی مجھے اس کا جاہل ہونا ناپسند ہے. عندی انہ عالم، میرے پاس ہے یہ خبر، انہ عالم کہ وہ عالم ہے، یعنی یہ خبر یہ ہم الگ سے بول دیں گے. عندی انہ عالم، میرے پاس ہے یہ خبر کہ وہ عالم ہے. عجبت من طول انک قائم، مجھے تعجب ہوا من طول انک قائم، اس بات سے کہ تیرا کھڑا ہونا لمبا ہو گیا، یعنی مجھے تیرے دیر تک کھڑے ہونے کی وجہ سے تعجب ہوا. چلیے با علمہ شہیدہ، اور ان سے مشتق لفظ کے بعد جبکہ خبر پر لام نہ ہو، اشہد انا بکرن عالم، یعنی جب ان کی خبر پر لام نہیں ہے تب بھی ہم انا یعنی حمزہ کے فتح کے ساتھ پڑھیں گے. جیسے کہ یہ مثال کہ میں نے گواہی دی کہ بے شک میں نے گواہی دی کہ بکر عالم ہے یا بے شک بکر عالم ہے. تیسری جگہ حرف جر کے بعد، یعنی اگر یہ کلمہ حرف جر کے بعد آتا ہے تب بھی آپ انا پڑھیں گے، انا حرف مشبہ بالفعل نہیں پڑھیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہاں تک یہ سبق ہوا ہمارا مکمل. تمام اسلامی بھائی اس کو اچھی طریقے سے دیکھ لیجئے، رٹ لیجئے، سمجھ لیجئے، اور کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے تو